امین شہیدی صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں. امین شہیدی صاحب کیا لگتا ہے کہ ایک ہی شہر کے اندر پارا چنار کے اندر مسلسل ٹارگٹ کیا جانا، کیا ڈائریکشن ہماری ٹھیک ہے؟ جو ہم نیشنل الیکشن پلان جو ہم نے ترتیب دیا اس پر عمل درآمد کے حوالے سے صحیح ڈائریکشن میں ہم جا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ آپ کا. میرے دو سابقہ مقررین اور پروگرام کے شرکاء نے جو گفتگو کی اچھی اور سلجھی ہوئی گفتگو تھی. ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے آپ کے سوال کے تناظر میں کہ کیا واقعی نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد ہوا یا نہیں ہوا. یہ ایک موضوع ہے. ایک موضوع اس وقت پارا چنار کی اور اس علاقے کی صورتحال ہے. نیشنل ایکشن پلان کا جہاں تک تعلق ہے یقینی طور پر اس سے باقی تمام شرکاء بھی اتفاق کریں گے کہ شاید بعض سیکٹرز میں کوشش کی گئی ہو اور بعض جگہوں میں سیاسی مسائل کو ان دہشت گردی کے مسائل کے ساتھ نتھی کر کے کچھ اقدامات بھی اٹھائے گئے. لیکن مجموعی طور پر آپ پاکستان کی صورتحال کا جائزہ لیں گے تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ نیشنل ایکشن پلان کی جو روح تھی اس روح پر عمل درآمد کرنے سے ہماری سیکیورٹی فورسز اور ہماری حکومتیں قاصر رہی ہیں. اگر اس کی روح پر عمل ہوتا تو اس کے مطابق کیا ہونا چاہیے تھا؟ ایک ایک نقطے پر عمل ہونا چاہیے تھا اور ان میں سے وہ مدارس، وہ شخصیات، وہ افراد، وہ گروہ، وہ گروپس، وہ جماعتیں اور وہ آرگنائزیشنز جن کا کسی نہ کسی شکل میں دہشت گردی کے ساتھ بالواسطہ یا بلا واسطہ تعلق تھا، ان پر ہاتھ ڈالنا انتہائی اہم تھا. لیکن اس کے باوجود ہم نے جو دیکھا وہ یہ ہے کہ کل عدم دہشت گردوں کو شہروں میں پروگرام کرنے کی اجازت ملی. ان کے پرچم لہراتے رہے، ان کے نعرے جاری رہے، جو کہ نیشنل ایکشن پلان کے واضح طور پر بالکل خلاف ورزی تھی. جب آپ اس اعتبار سے دیکھتے ہیں تو آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کلدم دہشت گرد جماعتوں پر آہنی ہاتھ ڈالنے کی بات ہوئی تھی، وہ اس پر عمل درآمد نہیں ہوا. متنازع لٹریچر کو روکنے کی بات ہوئی تھی، اس پر عمل درآمد نہیں ہوا. زبان بندی کی بات ہوئی تھی، ان لوگوں کی جو اس معاشرے کے اندر نفرتیں پھیلا کر لوگوں کے جذبات کو ابھارتے ہیں، اس پر عمل درآمد نہیں ہوا. ان مدارس پر ہاتھ ڈالنے کی بات ہوئی جو اس ملک کے اندر دہشت گردوں کو پروموٹ بھی کرتے ہیں اور ان کی فکری تربیت بھی کرتے ہیں. تو اس میں نیکٹا کی طرف سے جب 96-98 مدارس کی لسٹ آئی جس میں کچھ زیادہ تر سندھ کے مدارس اور کچھ جو ہے پنجاب کے مدارس تھے، تو فوری طور پر وفاقی حکومت نے ہماری اس کو ریجیکٹ کر دیا اور کہا کہ نہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے. یعنی دوسرے لفظوں میں ہم نے مجموعی طور پر نیشنل ایکشن پلان کی روح پر عمل درآمد کرنے سے اپنی سیاسی مصلحتوں کی وجہ سے علانیہ انکار نہیں کیا، لیکن عملاً انکار کیا اور 2-3-4 پوائنٹس پر عمل کر کے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہم نے نیشنل ایکشن پلان کی روح پر عمل کیا ہے. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ بہت سارے ایسے گروپس جن کو بہرحال اس ملک میں رک جانا چاہیے تھا، جن کی زبان بندی ہونی چاہیے تھی، جو نرسریاں وہ بناتے ہیں ان نرسریوں کا خاتمہ ہونا چاہیے تھا، اس طرح سے اس کی روح کے مطابق آپ کو عمل ہوتا ہوا نظر نہیں آیا. آج کا جو واقعہ ہے یہ ظاہر ہے اس مختصر چاہوں گا آپ کے جنرل صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں. فاروق صاحب میں آپ کا کمنٹ فائنل لوں گا، آپ کی طرف آؤں گا، لیکن مجھے امین شہیدی صاحب سے یہ جاننا ہے. امین شہیدی صاحب عالمی سازشیں اپنی جگہ پہ، لیکن ہمارے ہاں جو مذہبی رواداری ہم قائم نہیں کر سکے. کیا آپ نہیں سمجھتے کہ سہولتکاری بھی تبھی میسر ہوتی ہے جب ہمارے اندر تفریق ہوگی، ہمارے اندر جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے کی، ایک دوسرے کے خلاف جو ہے ایک محاذ آرائی کی کیفیت ہوگی؟ امیر شہیدی صاحب سے مدد جی سلیکل فاروق صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ آپ کا میں کہنا چاہ رہا تھا کہ جنرل صاحب نے ایک آبزرویشن دی ہے کہ ہم شاید انڈیا کے خلاف نہیں اٹھاتے. میں